کہ وہ آج اس مشاورتی اجلاس سے مخاطب فرمائیں۔ پیٹ سے تشریف تعلق ہے آپ کا، میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ اس مخاطب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز صدر محترم محبوب ملت جناب مجید اللہ فرحت خان صاحب، محسن ملت جناب امجد اللہ خان صاحب ترجمان مجلس بچاؤ تحریک، آج یہ یقیناً میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ جناب نبی اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مقدس نام پر ایک اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کے ضمن میں آج کے اس میٹنگ میں یہاں پر خاص طور پر اسٹیج پر جس کو غازی ملت مرحوم امان اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے قائم کیا ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے، اس پر کھڑے ہو کر بات کرنا یقیناً اللہ کی جانب سے میں سمجھتا ہوں یہ سعادت اور میری خوش بختی ہے، اس لیے کہ جس تحریک کو، جس جماعت کو غازی ملت نے قائم کیا ہے وہ صرف اخلاص کی بنیاد پر چلتی ہے، وہ صرف اخلاص کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ جس وقت غازی ملت اس اسٹیج کو اور اس تحریک کو انہوں نے قائم کیا تھا، بزبان حال وہ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ تخت فرعون کو للکار دیا جب میں نے، تخت فرعون کو للکار دیا جب میں نے، مجھ پہ فتوے دیے دربار کے ملاؤں نے، اس کو معطوب کرو تہمتیں لگاؤ الزام لگاؤ، جاری فرمان کیا وقت کے آقاؤں نے۔ یہ سب کہتے ہوئے اپنے زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں، میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دستے گریباں نہیں زمانے سے، میں یوں ہی دستے گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس کی دلیل کسی دلیل سے ہوں۔ جب باری آتی تھی اسلام کی، جب باری آتی تھی آقائے نامدار کی، تو پھر غازی ملت کسی بھی درجے پر اپنے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اب کسی بھی قسم کی ان کے خون میں گنجائش نہیں تھی، ان کے روح میں گنجائش نہیں تھی کہ وہ کمپرومائز کرے، وہ جھک جائے یا ڈٹ جائے یا ظلم کو برداشت کرے نبی کے خلاف یا اسلام کے خلاف۔ یہ پہلے سے عادت تھی اور اسی حق کے علم کو اپنے ہاتھ میں لے کر غازی ملت نے اس تحریک کو شروع کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ساری دنیا میں غازی ملت کا نام چرچے پر ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک سفر پر تھا، ایک بہت مشہور ایڈوکیٹ ہے ورنگل سے جن کا تعلق ہے، ایک تقریب میں وہ مجھ سے ملے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج تک میری عمر جو ہے تقریباً گزر گئی، میری زندگی گزر گئی، میں موت کے جو ہے منہ پر کھڑا ہو کر ہوں، اب جو ہے موت میرے قریب آنے والی ہے، میری تقریباً زندگی اس دنیا میں گزار چکا ہوں، لیکن غازی ملت امان اللہ خان جیسی شخصیت کو میں نے آج تک میری زندگی میں نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 مرتبہ مسلسل MLA تھے وہ۔ آج کل اگر ہم دیکھ لیں تو ایک مرتبہ کوئی قائد بنتا ہے، کوئی MLA بنتا ہے، کوئی لیڈر بنتا ہے، اپنے پیچھے 10 پشتوں تک اتنی جائیداد اور اتنا مال ناحق کا غریبوں سے چھینا ہوا مال جمع کر جاتا ہے، لیکن ہم 5 بار MLA رہنے کے باوجود ہم غازی ملت کو وہی جیب میں دیکھتے تھے اور وہی ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اپنے حلقے میں کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ تو محترم دوستو، اسی غازی ملت کی بنیاد ڈالی ہوئی اس جلسے کو ہمیں کامیاب کرنا ہے۔ ہم ٹھان لیں
ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم کارکن بن کر کام کریں گے اور اس مجلس بچاؤ تحریک کو مستحکم طور پر اور اس کو پختہ اور مضبوط بنائیں گے۔ جتنے دن گزریں گے ہم اس میں مضبوطی لائیں گے اور اس کے جھنڈوں کو ہم نہ دن دیکھیں گے نہ رات دیکھیں گے، نہ کسی قسم کا، جس طریقے سے غازی ملت نے اپنا مفاد نہیں دیکھا، امت کا مفاد دیکھا۔ اب ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے مفاد کو دور پھینک کر، ہم اپنے مفاد کو اپنے دلوں سے نکال کر غازی ملت کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ وہ وقت آئے گا اب جو لوگ اقتدار پر صرف چند سیٹوں پر رہ کر فخر محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اسلام آیا تھا۔ پہلی جنگ اس وقت ہوئی تھی، بدر کا جب میدان تھا، اس وقت حق پرست جو تھے وہ مٹھی بھر جو 313 تھے، وہی 313 آج سارے عالم پر غالب ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو جماعت ہے، یہ جو تحریک ہے، دیکھنے میں کم ہوں گی تعداداً، جو ہے لوگوں کی تعداد کے حساب سے کم ہوں گی، چند ایمان پرست حق پرست لوگ ہیں، لیکن یہی لوگ ہیں انقلاب لائیں گے، یہی لوگ غازی ملت کے مشن کو آگے لے جائیں گے۔ جس طریقے سے غازی ملت نے غریبوں کی آواز کو اٹھایا ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ آج